الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس نشست کے اندر آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل اور ایک ایسی آیت جو آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ سورۃ الانبیاء کے اندر یا سورۃ یونس میں اور اس طرح سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم عراق کے شہر موصل اور نینوا بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، قوم کو کفر اور شرک سے منع کیا کہ جب وہ لوگ اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئے تو اللہ کے حکم سے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، وعید سنائی کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر اس بستی سے نکلے، دریا کی طرف، شہر کے کنارے پر دریا کے قریب پہنچے اور وہاں پر ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور جب وہ درمیان میں پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی۔ تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ایسا سوار ہو چکا ہے جو اپنے آقا اور مالک سے ناراض ہو کر بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں کہ میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکل گیا، تو اس لیے مجھے ہی دریا میں پھینک دو۔ تو یونس علیہ السلام کی شکل و صورت، نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ تھا، اللہ کے نبی تھے، تو قوم نے اعتبار نہ کیا۔ اس کشتی کے اندر جو سوار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام قرے میں نکلے گا اس کو دریا میں ڈالیں گے۔ تو 3 بار قرآن اندازی کی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے خود چھلانگ لگائی یا کشتی والا نے اٹھا کر پھینکا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا کہ میرا نبی تیرا پیٹ میں تیرا مہمان بننے والا ہے، اور یہ غذا کے طور پر نہیں بلکہ اپنے پیٹ کے اندر اس میرے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر قید خانے کے طور پر رکھنا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں پر ایک تو رات کی تاریکی تھی، دوسرے سمندر کی تہوں کی تاریکی تھی، اور تیسری نمبر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی۔ تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور یہ وظیفہ کیا لگاتار۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن، 10 دن یا 40 دن تک مختلف روایات کے مطابق اس مچھلی کے اندر کے پیٹ میں رہے اور یہ وظیفہ پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اور دوسری تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب یہ ورد کرتے تھے، یہ وظیفہ پڑھتے تھے، تو عرش کے فرشتے ایک آواز سنتے ہیں، کمزور سی آواز تھی۔ عرش کے فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے جو سمندروں کی تہ کے اندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ وہی یونس ہے کہ جس کے نامہ اعمال روزانہ نیکیاں پیش ہوتی تھیں؟ فرمایا کہ ہاں، کہ اس کو آزمائش کے طور پر میں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ اور فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سفارش کی کہ یا باری تعالیٰ
تو اس کو اس غم سے، اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ گویا کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المکروب دعوت الذنون، کہ مظلوم اور مصیبت زدہ آدمی کی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، کہ جو شخص مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہے، کہ جو شخص کسی غم میں مبتلا ہے، کہ جو شخص کسی تنگ دستی کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہے، کہ جو شخص کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، فرمایا کہ وہ شخص آیت کریمہ پڑھے اور اس آیت کا ورد رکھے اور اس کو پڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے، اس آیت کے طفیل اپنے اس بندے کی مصیبت کو دور فرما دیں گے، اپنے اس بندے کی پریشانی کو دور فرما دیں گے، اپنے اس بندے کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ تو اس کے مختلف اکابرین نے، اولیاء کرام، بزرگان دین نے پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں، کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ چند آدمی بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک ہی محفل مجلس کے اندر 1.25 مرتبہ اس کا ورد کریں اور آخر میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اس عمل کی وجہ سے ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص مصیبت زدہ ہے، پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے، کہ وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ روزانہ 40 دن تک یہ پڑھتا رہے، اور اس درمیان کسی سے بات چیت نہ کرے، بلکہ تنہائی میں اس آیت کو پڑھتا رہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور تیسرا طریقہ فرمایا کہ صبح شام ایک تسبیح، صبح نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح اس آیت کی پڑھتا رہے۔ تو یہ وہ مجرب عمل ہے کہ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے اندر فرمایا، کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم نجات دیں گے ایمان والوں کو، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نبی کو نجات عطا فرمائی۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو مومن بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اس حاجت کو سامنے رکھ کر پڑھے گا، تو ہم اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔